انتخاب میں تاخیر قبول نہیں، جلد از جلد انعقاد کروایا جائے۔ الیکشن کمیشن کو بھی تاریخ کا علم نہیں۔ ایک جماعت کہہ رہی ہے کہ الیکشن فروری میں ہوں گے، ان کو کیسے پتا؟ لیول پلینگ فیلڈ کی بات نہ کریں تو اور کیا کہیں؟ بلاول بھٹو کی مظفر گڑھ میں میڈیا سے گفتگو، کہا ذاتی دشمن بنا کر ہم ملک کو مسائل سے نہیں نکال سکتے، عوام مہنگائی کی وجہ سے پریشان ہیں، چیئرمین پی ٹی آئی نے ملک کو تباہ کیا، پیپلز پارٹی کے منشور میں بہت سے انقلابی پروگرامز ہوں گے، ہم چاہتے ہیں 90 دن کے اندر انتخابات ہوں۔ حکومت پھر ناکام، آئی ایم ایف سے بجلی بلز میں ریلیف کے معاملے پر پیش رفت نہ ہو سکی۔ ریلیف پر آئی ایم ایف نے وزارت خزانہ سے سخت شرائط کا تحریری معاہدہ مانگ لیا۔ وزارت خزانہ اور وزارت توانائی سے 5 شرائط پر مبنی معاہدے کا مطالبہ کیا۔ آئی ایم ایف نے کیپٹیو پاور پروڈیوسرز کو دی گئی مراعات واپس لینے کا بھی کہہ دیا۔ دیگر صارفین کی طرح کیپٹیو پاور پروڈیوسرز کے لیے گیس نرخوں میں فوراً اضافہ کیا جائے۔ کیپٹیو پاور پروڈیوسرز کے لیے رعایت ختم اور نرخوں میں اضافے کا پلان فراہم کیا جائے۔ وزارت خزانہ نے ریلیف اعلان کرنے کے لیے آئی ایم ایف شرائط پر عمل درآمد کے لیے وقت مانگ لیا۔ صارفین کو ریلیف دینے کے لیے پاور سیکٹر کا نظام درست کیا جائے، آئی ایم ایف کی وزارت خزانہ کو ہدایت۔ آئی ایم ایف کا مطالبہ، نگران حکومت نے گھٹنے ٹیک دیے۔ گیس ٹیرف بڑھانے کا فیصلہ، آئی ایم ایف کا مطالبہ ہے کہ نیا گیس ٹیرف رواں مالی سال کی پہلی سہ-ماہی سے لاگو کر دیا جائے۔ اتحادی حکومت نے گیس ٹیرف میں اضافے کے باعث معاملہ نگران حکومت کے لیے چھوڑ دیا تھا۔ مقامی اور درآمدی گیس کی نئی اوسط قیمت پر سفارشات مرتب کی جا رہی ہیں۔ سفارشات کو منظوری کے لیے جلد ای سی سی اجلاس میں پیش کیا جائے گا۔ قومی ایئر لائن تاریخ کے سنگین ترین مالی بحران کا شکار، لیز پر موجود 4 عدد بوئنگ 777 اور 5 عدد ایئر بس 320 طیارے گراؤنڈ ہونے کا خدشہ۔ بحران کے باعث پی آئی اے کا فلیٹ 20 جہازوں تک محدود رہ گیا۔ مسلسل مالی بحران سے پی آئی اے کا فلیٹ 14 جہازوں تک محدود ہو جانے کا امکان۔ بوئنگ کمپنی کے کمپوننٹ سپورٹ پروگرام اور ایئر بس انڈسٹری سپورٹ پیکج بھی متاثر۔ پی آئی اے کا مجموعی طور پر خسارہ 112 ارب روپے سے تجاوز کر گیا۔ مختلف وزارتیں، ڈویژنز اور سرکاری ادارے بجلی بلز کے نادہندہ۔ وزیر اعظم کی رہائش گاہ کی بجلی کا بل 9819 روپے ہونے کے باوجود ادا نہیں کیا گیا۔ مختلف وزارتوں کے ذمے کروڑوں روپے کے بجلی کے بلز واجبات میں شامل۔ دفتر خارجہ 14 کروڑ 32 لاکھ 81 ہزار روپے کا نادہندہ نکلا۔ پارلیمنٹ ہاؤس بجلی بلز میں 5 کروڑ 20 لاکھ 26 ہزار روپے سے زائد کا نادہندہ نکلا۔ ون نیشن ون لا ہی رہے گا، کسی کو غلط فہمی ہے تو دور کر لے۔ نگران وزیر اعظم انوار الحق کا گلگت میں ادارہ ابراز قلب او پی ڈی کے افتتاحی تقریب سے خطاب، کہا پاکستان کے اندر کسی اور ملک کی ایجنسی نہیں، صرف ملکی اداروں کا اثر ہوگا۔ ملک میں کسی بھی غیر ملکی ادارے کو مداخلت کی اجازت نہیں ہے، کسی کو معاشرے کو یرغمال بنانے کی اجازت نہیں دیں گے۔ گلگت بلتستان کے تمام مسائل آئینی طریقے سے حل کیے جائیں گے۔ آئینی سوالات کے جواب ڈھونڈ رہے ہیں، جواب جلد عوام تک پہنچائیں گے۔ گلگت کے لوگوں کے لیے پیغام لے کر آیا ہوں، ایک دوسرے کے حقوق کا احترام کریں، دوریوں کو حکمت کے ساتھ دور کریں گے۔ گلگت میں بھائی چارہ یہاں کے سماج اور اقدار میں ہے۔ گلگت بلتستان کے عوام کے حوصلے یہاں کے پہاڑوں کی طرح بلند ہیں۔ مسلم لیگ نون کا آئندہ عام انتخابات میں کسی بھی جماعت سے قومی و صوبائی سطح پر اتحاد نہ کرنے کا فیصلہ۔ مسلم لیگ نون پنجاب میں تمام نشستوں پر اپنے امیدوار نامزد کرے گی۔ لندن میں بڑی بیٹھک کی اندرونی کہانی سامنے آ گئی۔ پارٹی ذرائع کا کہنا ہے کہ پیپلز پارٹی سے مقامی سطح پر بھی سیٹ ایڈجسٹ نہیں کی جائے گی۔ اعلیٰ قیادت نے استحکام پاکستان پارٹی کو بھی سرخ جھنڈی دکھا دی۔ خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں مختلف جماعتوں سے مقامی سطح پر سیٹ ایڈجسٹمنٹ اور اتحاد کا فیصلہ آئندہ عام انتخابات میں انتخابی مہم کی قیادت قائد نواز شریف کریں گے۔ نون لیگ کا 16 ستمبر یوم نجات کے طور پر منانے کا اعلان۔ لیگی رہنما عطا تارڑ کہتے ہیں انصاف کی فراہمی سے ہی ملک ترقی کرتے ہیں، کچھ کو نظر انداز تو کچھ کو بینچز میں زیادہ شمولیت دی گئی، انہی وجوہات کی وجہ سے ناانصافی ہوتی ہے۔ معاملات سیٹ کرنے کے لیے فل کورٹ میٹنگ کیوں نہیں بلائی جاتی؟ سینیارٹی کا اصول آج بھی پامال ہو رہا ہے۔ قانون کی حکمرانی کے لیے وکلاء کا کردار ناقابل فراموش ہے۔ پرویز الہی کو رہا کرنے کے حکم کے خلاف نیب اپیل کی سماعت۔ لاہور ہائی کورٹ نے پرویز الہی سمیت فریقین سے جواب طلب کر لیا۔
जस्टिस अली बाक़ी नजफी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच समाअत करेगा। अदालत ने रिमार्क्स में कहा, आपने सिंगल बेंच का ऑर्डर तो चैलेंज ही नहीं किया, फिर हम इस हुक्म को कलअदम कैसे करार दे सकते हैं। अदालत ने समाअत पीर के रोज तक मुलतवी कर दी। साइफर केस चेयरमैन पीटीआई के जुडिशल रिमांड में 14 रोज की तौसी। चेयरमैन पीटीआई को 27 सितंबर को दोबारा पेश किया जाएगा। अटक जेल में खुसूसी अदालत के जज अबुल हसनात मोहम्मद ज़ुल्करनैन इन कैमरा समाअत की। समाअत से पहले चेयरमैन पीटीआई की हाजिरी लगाई गई। साइफर केस में शाह महमूद कुरैशी के जुडिशल रिमांड में भी 26 सितंबर तक तौसी। शाह महमूद कुरैशी जुडिशल रिमांड मुकम्मल होने पर हथकड़ी समेत खुसूसी अदालत में पेश। जज समाअत के लिए अटक जेल गए। अदालती अमले ने शाह महमूद कुरैशी को आगाह किया। मुल्क मुआशी और आईनी बहरान का शिकार है, जिसका हल शफाफ इंतखाबात हैं। खुसूसी अदालत में शाह महमूद कुरैशी की मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा, हमें मुल्क अजीज है, मैंने पाकिस्तान के जाती मफादात को अव्वलियत दी। जाती अनाज से बालतर होकर सोचना होगा। मुल्क मुश्किल में है, अपने रवैयों पर सबको नजरसानी करना होगी। पीटीआई के चेयरमैन एक ही थे और हैं। इंट्रा पार्टी इंतखाबात केस। तहरीक इंसाफ की इलेक्शन कमीशन से दरगुजर की इस्तदा। इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई इंट्रा पार्टी इंतखाबात केस का फैसला महफूज कर लिया। मेंबर सिंध निसार दुरानी की सरबराही में 4 रुकनी कमीशन ने केस की समाअत की। सब लोग चीखते हैं कि इंतखाबात नहीं हो रहे, आप अपनी पार्टी में इलेक्शन नहीं करवा सकते। मेंबर इलेक्शन कमीशन का पीटीआई वकील से मुकालमा। बैरिस्टर गौहर ने कहा, हाई कोर्ट ने इंतखाबात के लिए 1 साल का वक्त दिया है। मेंबर कमीशन का कहना था कि इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है, वो मामला दरगुजर कर सकता है। तोशाखाना केस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने चेयरमैन पीटीआई की अपील वापस लेने की दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया। इलेक्शन कमीशन के डीजी ला ने अपील वापस लेने की मुखालिफत कर दी। कहा, तोशाखाना से मुतालिक तमाम मामलात इस्लामाबाद की हुदूद में हुए। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स में कहा, जो पिटीशन आती है वो वापस भी हो सकती है। एक छोटा सा मामला है, बहस करेंगे और मामला खत्म। इलेक्शन कमीशन ने 21 अक्टूबर 2022 को चेयरमैन पीटीआई को नाअहल करके डिसीट किया था। पीपल्स पार्टी लाहौर को सियासी मरकज बनाने को तैयार। आसिफ जरदारी और बिलावल आज लाहौर पहुंचेंगे। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी सीईसी इजलास की सदारत करेंगे। पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास कल लाहौर में होगा। इजलास में इलेक्शन 90 रोज में करवाने और दीगर अहम फैसले किए जाएंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी 3-4 दिन लाहौर में क़याम करेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो कारकुनान के घर ताज़ियत के लिए भी जाएंगे। 9 मई वाक़यात। मुल्ज़िमान के रोजाना ट्रायल पर अमल दरामद यकीनी बनाने का फैसला। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत आला सतह का इजलास। 9 मई और सानिया जनावाला के वाक़यात से मुताल्लिक़ उमूर पर पेशरफ्त का जायजा लिया गया। वज़ीर आला मोहसिन नकवी की 3 वज़रा और आला अफसरान पर मुश्तमिल टीम को जनावाला का दौरा करके रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। 9 मई के वाक़यात पर लाहौर के तमाम चालान 3 रोज में पेश करने का भी हुक्म दे दिया। पाकिस्तानी रुपया मुस्तहकम। डॉलर की कदर में मजीद कमी। रिकॉर्ड। इंटरबैंक में अमरीकी डॉलर की कीमत में 1.29 रुपए की कमी हुई है और इंटरबैंक मार्केट में अमरीकी डॉलर 298.6 रुपए पर ट्रेड हो रहा है। ओपन मार्केट में डॉलर 50 पैसे महंगा 300 रुपए पर ट्रेडिंग जारी। पाकिस्तान अफगान ट्रांजिट ट्रेड के मुल्की मईशत पर मनफी असरात। अफगानिस्तान ट्रांजिट ट्रेड पाकिस्तान में ब्लैक इकोनॉमी की बुनियादी वजूहात में से एक है। अफगान हुकाम ट्रांजिट ट्रेड के आइटम्स की कीमतों के हवाले से पाकिस्तान कस्टम्स के साथ गलत बयानी करने लगे। नतीजे में अशिया की रिपोर्ट शुदा और हकीकी कदर में नुमाया फर्क सामने आता है। अशिया पाकिस्तान में गैर कानूनी तरीके से आती हैं। ट्रांजिट ट्रेड के तहत अफगान दरामदात में 67% इजाफा हुआ, जिसकी मालियत फरवरी 2022-23 में 6.71 बिलियन अमरीकी डॉलर तक जा पहुंची। मुल्क भर में शुगर माफिया के खिलाफ घेरा तंग। डीआई खान और हंगो में छापे। भारी मिकदार में चीनी और गंदम बरामद। हंगो में सिटी पुलिस और हसास इदारों का खुफिया गोदाम पर छापा। 68,900 किलो से ज्यादा चीनी की बोरियां बरामद। डीलर्स गिरफ्तार। मुकदमा दर्ज। डीआई खान में 22 टन चीनी और 9 टन गंदम मुख्तलिफ जगहों पर छापों के दौरान बरामद। छापों के दौरान गोदाम और दुकानों को सील कर दिया गया।
بورے والا میں میپکو اور پولیس کا بجلی چور اور نادہندگان کے خلاف آپریشن، ٹرانسفارمر اتارنے پر کسان مشتعل ہو گئے۔ کارروائی کے بعد واپس جاتے ہوئے میپکو افسران کی گاڑیاں روک لیں۔ مزاحمت کا سامنا ہونے پر پولیس کی بھاری نفری طلب۔ رہنما کسان اتحاد نے کہا، ہمارے ذمہ بلوں کے آسان اقساط بناتی جائیں، ادا کرنے کو تیار ہیں۔ وابڈا ملازمین کا عوام سے بل جمع کروانے کا انوکھا طریقہ۔ رانی پور میں ڈھول کی تھاپ پر وابڈا ملازمین کے عوام سے بل جمع کروانے کی اپیل۔ وابڈا ملازمین ڈھول بجانے والے کو لے کر گاؤں گاؤں اعلان کرواتے رہے، بجلی کے بل جمع کروائیں ورنہ بجلی منقطع کر دی جائے گی۔ غیر قانونی ہاؤسنگ سوسائٹی پارک سٹی نے سینکڑوں اوورسیز پاکستانیوں کو لوٹ لیا۔ پارک سٹی ڈرون کیمرہ فراڈ کے خلاف بھی گھیرا تنگ۔ ٹی ایم اے غازی کی جانب سے سخت کارروائی کا عندیہ۔ سوسائٹی مالک محسن عباسی ریکارڈ سمیت طلب۔ ٹی ایم اے غازی کا کہنا ہے کہ عوام کو لوٹنے والوں کو کسی صورت معاف نہیں کر سکتے، سخت کارروائی کریں گے۔ کسی بھی ادارے سے سوسائٹی کی کوئی منظوری لی نہ زمین ظاہر کی۔ ہزارہ موٹر وے پر ایک جگہ کھڑے ہو کر ڈرون کیمرے کے ذریعے ویڈیو بنائی، سوشل میڈیا پر تشہیر کر کے اوورسیز پاکستانیوں کی جمع پونجی لوٹی گئی۔ چیف جسٹس سمرتا بندیال نے چیف جسٹس ہاؤس خالی کر دیا۔ جسٹس سمرتا بندیال ریٹائرڈ ججز کے لیے مختص گھر منتقل۔ نامزد چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اپنی حلفبرداری سے قبل چیف جسٹس ہاؤس منتقل ہو جائیں گے۔ گرمی کے ستائے شہریوں کے لیے خوشخبری۔ 15 ستمبر سے 20 ستمبر تک گرج چمک کے ساتھ بارش کی پیشگوئی۔ محکمہ موسمیات کے مطابق 15 ستمبر کی شام سے مانسون ہوائیں داخل ہوں گی۔ بارشیں شدید طوفانی بارشوں میں تبدیل ہونے کا خدشہ۔ کسی بھی ممکنہ صورتحال سے نمٹنے کے لیے تمام محکمہ جات کو الرٹ رہنے کی ہدایات جاری۔